الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان نصیب فرمایا، اور اسی کی توفیق شامل حال رہی کہ آج الحمدللہ ہم اس مہینے کے اختتام اور خاتمے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آج چاند دکھائی پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ کل عید الفطر رہے گی، اور بصورت دیگر سوموار یعنی منڈے کو ہم عید منائیں گے۔ ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس ماہ رمضان کے اندر عبادت و طاعت و بندگی کے بجا لینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید سعید عید الفطر جو آنے والی ہے، یہ ہمارے اور آپ ہی کے حق میں نہیں بلکہ ساری کی ساری امت مسلمہ کے حق میں اس کو خوشی اور مسرت کا دن ثابت فرمائے، اور ہمارے کلمہ گو بھائی بہن جہاں پر بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو اطمینان و سکون کے ساتھ یہ عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، روزے کے احکام اور اعمال کے اندر جو سہولتیں اور آسانیاں رکھی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کی عدت اور تعداد تم پوری کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے، قرآن مجید جیسی ہدایت سے بھرپور کتاب عطا فرمائی ہے، اس پر تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اور ان نعمتوں کے پانے پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو رمضان کے تعلق کی آیتوں کے درمیان نازل کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کبریائی اور بڑائی اور اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک موقع یہ عید الفطر ہے جو انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی اور اس کی شکر گزاری اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہم عید الفطر کے دن کو استعمال کریں، اور اس دن کے سارے اوقات کو، یا یہ کہیے کہ اس دن کے تعلق سے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کو بجا لائیں۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید الفطر کے دن ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ نے کیا کچھ کرنے کو حکم دیا ہے، اور اس دن کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ حضرات گرامی، عید الفطر کا دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ طلوع صبح صادق کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی کریں۔
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کے کلمات بولنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہمیں راستہ چلتے ہوئے عیدگاہ پہنچ کر کے کہنا ہے، یہاں تک کہ امام نماز عید کی امامت کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہمیں کرنا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہمیں ایک خاص چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا وقت جو شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے نماز عید کی ادائیگی کے نکلنے تک۔ اس دوران ہمیں یہ صدقہ اس کے حقداروں غریب محتاجوں تک پہنچانا ہے، اور اسی صورت میں ہم اس صدقۃ الفطر کا جو خصوصی ثواب ہے، ثواب عظیم ہے، وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی صدقۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ اے لوگو، اگر تم نے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا جو ہے اس کے دوران تم نے صدقہ فطر کو ادا کر دیا، تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو خصوصی ثواب ہے وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اور اگر نماز عید کے بعد اس صدقے کو تم حقداروں کو دیتے ہو تو پھر ایک عام صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا، صدقۃ الفطر کے ثواب سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ لہذا ہمیں ان مقررہ اوقات میں اس صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہمیں نماز عید کی تیاری کرنی ہے، مسنون غسل کرنا ہے، اچھے سے اچھا اللہ کی توفیق کے مطابق ہمیں کپڑا پہننا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو عطر اور خوشبو وغیرہ بھی استعمال کرنا ہے، پھر عیدگاہ کو نکل جانا ہے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے آپ جیسے خود جائیں، شریعہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر جائیں، خواتین کو بھی خصوصی طور پر اس میں شامل کریں۔ اس سلسلے میں یہاں تک روایات کے اندر تاکید آئی ہوئی ہے کہ کوئی بہن بیٹی اگر ایسی حالت میں ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہے، پھر بھی اس کو عیدگاہ پہنچنا ہے، خیر اور بھلائی کے جو کام ہے اس میں شامل ہونا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو بہرحال خواتین کو بھی عیدگاہ لے جانے کی خصوصی ہدایت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ ہمارے دین کی جو خوبیاں ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ موقع کی مناسبت سے ہمارے دین میں بڑی نرمی، سہولت اور آسانی رکھی گئی، جیسا کہ ابھی کرونا وائرس کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیریں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ حکومت اور گورنمنٹ نے کچھ خصوصی رول اور ریگولیشن لاگو کر رکھے ہیں، اس کی بھی ہمیں رعایت کرنی ہے۔ اس میں ایک خاص چیز یہ کہ بھی ہمارے دیش کے اندر 20 یعنی 20 کی تعداد میں لوگ ایک جا اکٹھا ہو سکتے ہیں، لیکن جو ورشپ پلیس ہیں، عبادت گاہیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، وہاں پر عبادت کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے سامنے، آگے پیچھے یا اور کسی جگہ اگر مناسب جگہ ملتی ہے تو آپ اس مخصوص تعداد کے اندر رہ کر کے با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی انٹرکشن ملا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جسے کہتے ہیں، سماجی دوری،
اس کا بھی ہمیں جس جگہ پر بھی ہم اکٹھا ہوں اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہمارے اور ہمارے بھائی یا بہن کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک اسپیشل کوانٹیٹی یعنی 20 کی تعداد کے خیال کے ساتھ آپ کسی جگہ اکٹھا ہو کر کے نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی خیال رکھیں کہ نماز عید کو جب نکلنا ہو تو کھجور کھانا مسنون ہے، اور وہ بھی تعداد میں اور کوانٹیٹی میں، 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں۔ تو اس طریقے سے کھجور کھا کر کے گھر سے عیدگاہ کو نکلیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید کے تعلق سے خصوصی ہدایت دی ہے، کیونکہ یہ عام نمازوں سے مختلف نماز ہے۔ ہم عیدگاہ پہنچ جائیں، اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی امام کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، گھر پہ پڑھ رہی ہیں تو آپ سے 2 رکعت نماز اس طور پر پڑھیں کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد قرأت کریں، یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں، اور بقیہ رکوع، سجدہ، قیام، قعود یہ اسی طریقے پر ہوگا جیسے کہ عام نمازوں کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر زوائد کے طور پر بولیں۔ اس طریقے سے نماز اگر آپ اپنے گھر میں پڑھتی ہیں، انڈیویجول انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ کو نماز 2 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ بجماعت نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو امام جیسے نماز کی امامت کرے گا اسی طریقے سے اس پر لازم ہے کہ وہ خطبہ بھی پیش کرے۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر گھر پہ پڑھنا ہے تو خطبہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ کسی مقام پر بھی اگر باجماعت نماز ہوتی ہے تو خطبہ نماز عید الفطر کے ساتھ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ارواء الغلیل کے اندر والیوم 3 جلد 3 صفحہ اور پیج نمبر 96 اور حدیث نمبر ہے 629۔ حدیث صحیح اتھینٹک ہے اور حدیث اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہدت العید مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر حاضر تھا۔ فلما قضا صلاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز پوری کر لی، نماز سے فارغ ہو گئے، قال انا نخطب، تو لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اب ہم خطبہ دیں گے، اب ہم خطبہ تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ فمن احب ان یجلس للخطبہ فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب، تو تم میں سے جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھے رہنا چاہے وہ بیٹھا رہے، اور جو چاہے کہ کسی خاص ضرورت یا مجبوری کے تحت جانا چاہے تو وہ چلا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز عید کے لیے جو امام ہے اس کو خطبہ دینا سنت ہے، لیکن جو مستمعین ہیں، مصلین ہیں، نمازی ہیں، مقتدی ہیں، ان کو رخصت اور اجازت ہے کہ اگر وہ اپنی کسی خاص ضرورت یا مجبوری کے تحت جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اگر خطبہ سننا چاہیں تو بیٹھ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک خاص بات امام کے لیے معلوم ہوتی ہے کہ امام خطبہ
پیش کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی بات قطعی طور پر فرمائی کہ مجھے خطبہ دینا ہے، لیکن سامعین کو اجازت دی، رخصت دیا کہ تم میں سے جو سننا چاہے بیٹھ کر سنیں، اور جو کسی ضرورت سے جانا چاہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خاص صلاۃ العید سے متعلق بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، بالخصوص ہمارے ائمہ کرام جو ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے جب آپ نماز عید سے فارغ ہو جائیں تو ایک سنت یہ ہے کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں کوشش کریں اس راستے کو چینج کرنے کی، بدل کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے نماز عید اور خطبے سے فراغت کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ نماز عید کی ادائیگی، نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا منک، کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے متعلق ایک خاص چیز ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایک مہینہ روزے رکھی، روزے کی حالت میں ہم نے کھانے سے پرہیز کیا ایک مقررہ مدت تک کے لیے، پانی سے پرہیز کیا ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یہ کھانے پانی کے چھوڑنے کی جو مقاصد ہیں یا چھوڑوانے کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مساوات، باہمی ہمدردی کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس طرح سے کھانا پانی چھوڑ کر کے جو بھوکے رہتے ہیں اس سے ہمیں ان نادار اور بھوکوں کی بھوک اور تکلیف کا احساس کرنا ہے کہ جن بھائیوں کو کوشش کرنے کے باوجود کھانا نہیں مل پاتا ہے، ضرورت نہیں پوری ہو پاتی ہے، وہ کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں غریب ہیں، نادار ہیں اور ضرورت مند رشتہ دار ہیں، نیبا پڑوسی ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اپنی خوشی مسرت میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی ضرورت ہمیں محسوس ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اس طرح سے اپنی خوشی میں شریک ان کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال عید الفطر کے تعلق سے یہ بعض آداب اور احکام تھے جو وقت کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی عید کو لیے ہمارے اور آپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا دن بنائے، حقیقی شادمانی، مسرت اور خوشی کا دن ٹھہرائے، اور جو بھائی بہن کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی دقت و دشواری اور پریشانی کو دور فرمائے، ہر ایک کو قلبی سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ ہمیں اور آپ ساری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عقبہ اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے اور دونوں جہان کے اندر کامیاب بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔